إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس مبارک پروگرام کے صدر محترم حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دارالعلوم چاول کوا ڈبڑو گڑھ مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ دستار بندی و ختم بخاری شریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو کم سے کم 3 باتیں ضرور سمجھنی ہے۔ ایک بات ہے کہ بخاری شریف یہ کیا ہے اور بخاری شریف پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کو کیا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کرنے والے طلباء، اسٹوڈنٹ، قرآن کو حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام، بخاری شریف کو پڑھایا جانا اور قرآن پاک کی تعلیم دینا، یہ دونوں کام جہاں ہوتا ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، دینی ادارہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ماحول میں مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی ضرورت کتنی ہے۔ سب سے پہلے چونکہ آج کا جو اصل پروگرام ہے وہ ختم بخاری شریف، یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھایا جائے گا اور اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ دنیا میں جتنی کتابیں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بکس دنیا میں بھیجے گئے، ان میں قرآن کریم 1 نمبر پر، اور وہی ایک کتاب ہے جو اب تک اپنی اصلی حالت پر ہے۔ باقی جو کتابیں اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجی گئی تھی، ان کتابوں کے اندر انہی کے ماننے والوں نے چینجنگ کر دیا، پریورتن کر دیا، تبدیلی کر دیا، اس کو بدل ڈالا۔ قرآن اپنی جگہ پر قائم ہے، باقی ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر حرف تو دور کی بات، ایک نقطے کی تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن کریم یہ 1 نمبر کی کتاب ہے، اور اس وقت موجودہ دنیا میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف ہے،
جس کی آخری حدیث کا سبق آج پڑھایا جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، اور کچھ سال کے بعد اللہ کو کیا منظور تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ان کی ماں بڑی نیک خاتون تھی، نیک عورت تھی، انہوں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالی ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی برباد ہونے نہیں دیتا۔ ماں نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اللہ نے تمہارے لڑکے یعنی محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی۔ ماں کہتی ہے کہ میں صبح جب سو کر اٹھی دیکھتا ہوں کہ میرا لڑکا کھیل رہا ہے، اپنی آنکھ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دوبارہ جب روشنی دی، اتنی زیادہ روشنی دی کہ وہ رات کی چاندنی میں بیٹھ کر بغیر کسی لالٹین کے، بغیر کسی لیمپ کے، بغیر کسی چراغ کے، صرف چاند کی روشنی کی مدد سے انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی۔ سبحان اللہ۔ میری ماؤں اور میری بہنوں، یہاں پہلی نصیحت آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کا بچہ بہرحال آپ کا ہے، اگر وہ خوبصورت ہے تو بھی آپ کا، اگر وہ بدصورت ہے، لولا لنگڑا کچھ بھی ہے، پھر بھی وہ آپ کا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ اللہ سے مانگیے جس کی بچوں کے اندر ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی دعا برباد نہیں جائے گی، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو لاکھوں حدیث ان کو یاد تھی، ان تمام احادیث میں سے چھانٹ چھانٹ کر 7225 یا بعض حضرات نے 7275، کسی نے اور بھی تھوڑا زیادہ کہہ کے بیان کیا، اتنی احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا، لکھا۔ ہزاروں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان